الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، ہم پچھلی ویڈیو کے اندر سن رہے تھے کہ جب کوئی مسلمان میلاد مناتا ہے اس کو تو اس کا انعام ملے گا، لیکن جب کوئی کافر میلاد مناتا ہے تو اس کو بھی انعام ملے گا۔ جی ہاں، بالکل حدیث مبارکہ کے اندر آیا، مدارج النبوہ کتاب کے اندر اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا۔ ابو لہب جو ہے، قرآن مجید کے اندر ابو لہب کے بارے میں ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے جس کا نام، سورت کا نام ہے لہب، اور تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت ہے۔ ابو لہب کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھتیجے کا ہے کہ ابو لہب جو کافر ہے یہ رشتے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ سنیے، واقعہ سنیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک لونڈی ہے جس کا نام سویبیہ تھا، تو یہ لونڈی جو ہے وہ ابو لہب کے بعد بھاگی آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر آج بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ سنیے گا ذرا، اب ابو لہب جو حضور علیہ السلام کا دشمن تھا، جانی دشمن تھا، آقا علیہ السلام کو آگے جا کر اس نے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ابو لہب کے علم میں نہیں تھا، ابو لہب نہیں جانتا تھا کہ یہ جو بھتیجا میرا پیدا ہوا ہے یہ اللہ کا نبی ہوگا، نہیں جانتے تھے۔ اس نے جب یہ بات سنی اپنی لونڈی کے منہ سے کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کے یہاں بھتیجا ہوا ہے، تو ابو لہب کو بڑی خوشی ہوئی۔ تو اس نے خوشی کے اندر آ کر اس لونڈی کو کہا کہ تم نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے تو اس خوشی میں جاؤ، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اب یہ ہاتھ کی ایک انگلی سے اس نے اشارہ کر دیا کہ مجھے خوشخبری دی ہے کس بات کی، کہ میرے بھائی کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی۔ لیکن یہاں پر بھی میلاد منایا جا رہا ہے۔ ہم جو میلاد مناتے ہیں اس کا مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اور یہ خوشی آقا علیہ السلام کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے بھی منائی گئی، ولادت کے وقت بھی منائی گئی، اور ولادت کے بعد بھی قیامت تک انشاءاللہ منائی جائے گی، اور قیامت تک یہ حضور کا میلاد چلتا رہے گا۔ تو بہرحال جو ابو لہب تھا اس نے اس لونڈی کو کہا کہ تم نے مجھے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی دی ہے، جاؤ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اب جب ابو لہب مر جاتا ہے تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی خواب کے اندر ابو لہب کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کیا معاملہ ہوا، رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو ابو لہب کہنے لگا کہ جب سے میں اس دنیا سے گیا ہوں، مر گیا ہوں، مجھے تمہاری طرف سے کوئی خیر نہیں پہنچی، لیکن جو پیر کا دن آتا ہے، منڈے کا دن آتا ہے، تو اس وقت مجھے ایک انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے، اور وہ انگلی وہ ہے کہ اس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، کہ جب میرے بیٹے بھتیجے کی ولادت ہوئی تو میں نے انگلی سے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اس انگلی سے مجھے پیر کے دن جو ہے وہ پانی پلایا جاتا ہے، بس مجھے یہ نفع پہنچا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیر کا جو دن ہے وہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور پیر کے دن اور اس ابو لہب کافر نے کہ ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تھا، اللہ نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا، اللہ نے اس کو بھی عطا فرمایا، انعام عطا فرمایا، کیا کہ مرنے کے بعد اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ تو جو مسلمان اپنے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائے گا، ابو لہب نے تو بھتیجے کی خوشی منائی تھی، ابو لہب نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہوگا۔ ہم اللہ کا نبی سمجھ کر حضور کا میلاد مناتے ہیں، اللہ کا نبی سمجھ کر حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ تو وہ مسلمان جو خرچہ کرتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے، گھر کو سجاتا ہے، گھروں پر جھنڈے لگاتا ہے، اپنے گھروں پر جو ہے وہ چھڑیوں کو لگاتا ہے، مسجدوں کو سجاتا ہے، تو اس مسلمان کو کیسے اجر نہیں ملے گا؟ اور میرے میٹھے اسلام بھائیوں، ایک بات ہمیشہ میری یاد رکھیے گا کہ جشن ولادت منائیں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے کہ جشن ولادت منانی چاہیے اور کیسے منانی چاہیے،
اس کے اندر کیا کیا احتیاطیں کی جائیں، کیا کیا ہمیں خیال کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق ہم جشن ولادت کیسے منا سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔